سر دنیا جس طرف جا رہی ہے، یہ جو دھمکیوں کے سائے تلے زندگی گزر رہی ہے، ایرانیوں کی بھی، امریکیوں کی بھی، اسرائیلیوں کی بھی، گلف کنٹریز کی بھی، اور سب اس کا امپیکٹ آل اوور دا ورلڈ ہے آف کورس۔ آپ کی نظر میں یہ دھمکیوں کے سائے تلے زندگی گزارنا کیسا ہے اور یہ کتنا وقت لگے گا؟ انشاءاللہ اللہ وہ دن دکھائے گا پاکستانیوں کو جب اسلام آباد ٹاکس کامیاب ہوں گے اور جنگ بندی کا اعلان ہوگا۔ پر آپ کی نظر میں یہ دنیا مزید یہ حالات کتنا وقت اور افورڈ ہم کر سکتے ہیں؟ علی گوہر بلوچ صاحب، یور اوپینین سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو بات ہے کہ جو پاکستان نے ایک کلیدی کردار ادا کیا اور پاکستان کا ایک میں سمجھتا ہوں تشخص پوری دنیا میں ایک جو دوبارہ سے ابھرا، جس میں مارکہ حق میں بیان المرصوص جو ہمارا آپریشن تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے جو فیلڈ مارشل اسد منیر صاحب اور ان کی شبانہ روز محنت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے کہ امریکہ ایران وار شروع ہوئی اور جس طرح کے آپ نے ابھی بڑے تفصیل کے ساتھ اپنے انٹرو میں روشنی ڈالی ہے، ان موجودہ حالات میں دیکھیں اگر یہ جنگ نہ رکتی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگ بندی نہیں ہوئی، جنگ بندی تو چل رہی ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ بندی کے دوران کچھ وائلیشن بھی ہو رہی ہیں، تو وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ جنگ بندی نہ ہوتی اور اس طرح سے یہ کام چلتا رہتا تو شاید آپ جو پیٹرول کی قیمتیں آج کر رہی ہیں ہو سکتا ہے وہ 1000 روپے اس سے بھی اوپر ہوتی قیمتیں۔ اور اس کو دونوں اطراف سے، یہ پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں بھی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ اور ایران کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ کافی دہائیوں پر محیط ہے کہ جس طرح سے وہ مطلب ہے کہ نبض آزما ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو ان میں پاکستان کا یہ کردار ادا کرنا کہ ان طاقتوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دینا، لا کر نیگوشیٹ کرنا، ان کے جو مطلب ہے کہ مطالبات ہیں دونوں کے یا دونوں کی تجاویز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرنا، یہ دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان جس کو اللہ تعالیٰ نے اس عزت سے نوازا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی کہ وہ حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی پاکستان پر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں وہ کون سی قیادت ہے جو ہر طرف، چاہے افغانستان کی طرف سے شر انگیزیاں ہوں تو وہاں پر بھی وہ مطلب ہے کہ برسر پیکار ہے، اگر حرمین شریفین کی حفاظت ہو وہاں پر بھی وہ اسلامی دنیا کی طرف سے ایک نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کون سی قیادت ہے کہ جو ایران اور امریکہ کی اس وار کے اندر بھی ایک نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے نہ صرف نظر آتے بلکہ پوری دنیا امید کی نظروں کی، اور ہر پاکستانی یہی امید کی نظریں اپنے حکمرانوں پہ لگائے بیٹھا ہے کہ ملک کے اندرونی مسائل بھی اسی برق رفتاری کے ساتھ حل کیے جائیں گے۔ بلوچ صاحب نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جو مسائل ہیں جن کا بہت بری طرح سے بیڑا غرق کیا گیا ہو پی ٹی آئی کے دور کے اندر اور مختلف ادوار کے اندر، ان کو ظاہر ہے کہ جب آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے اور رکھتا تو یہ تھا کہ آئی ایم ایف تو پاکستان کے ساتھ اگلا اپنا پروگرام ہی نہیں شروع کرے گا جس وقت گورنمنٹ آئی، تو ان مشکل حالات میں جب پاکستان کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے کہ بھائی آپ کر دیں نہ دیں ان کو، اور پاکستان کو وہ بنگلہ دیش کی مثالیں دیتے تھے، ڈیفالٹ دیکھنا چاہتے تھے، الحمدللہ ہم ان کرائسس سے آگے جا چکے ہیں۔ سر مسئلہ 80 سال کا ہے سر، آپ 3.5 سال جنگ کے جو اثرات ہیں وہ ضرور باقی ملکوں پر بھی ہیں، ہمارے ملک کے اوپر بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے محنت ہو رہی ہے میں تو کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں بہت اچھے دن آمین آمین۔ معاف کیجئے گا آج میرا گلا میرے ساتھ نہیں ہے، اپولوجائز، I'm not feeling well۔ سینیٹر سرمد صاحب I'd like to come to you too sir۔ آپ کی نظر میں دنیا دھمکیوں کے سائے میں اور کتنا زندہ رہ پائے گی؟ اور پاکستانی یہ سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ جتنی کمال پرفارمنس ہماری حکمرانوں نے انٹرنیشنل پرابلم سالو کرنے میں دکھائی ہے، اپنے انٹرنل پرابلمز بھی سالو کرنے میں ایسی کمال لیڈرشپ دکھائی جائے۔ سینیٹر سرمد علی صاحب جی، ایک تو میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، کل جو ہمارا مارکہ حق تھا اس کا پورا 1 سال ہوا ہے، اور وہ جو ہم نے مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی تھی، اس قوم جو تھی وہ اکٹھی ہوئی تھی۔ ہمارے دشمن کا خیال تھا ہم اکنامکلی فریجائل، پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ اور ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ ملک ہیں، لیکن اس میں ہماری کامیابی پولیٹیکلی بھی ڈپلومیٹکلی بھی ہماری کامیابی کے جھنڈارے اور اکانومی بھی بہتر ہونا شروع ہوئی، لیکن اب آ کے اکانومی دوبارہ
स्ट्रेस में है और बहुत बुरी तरह स्ट्रेस में है, जिसमें जो कॉमन आदमी है उसके लिए मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं दिन ब दिन। हमारी जो कोशिश थी हमारे दुश्मनों की कि हमारे डिप्लोमेटिकली आइसोलेट रहें, वो आपके सामने है। वी आर नो लॉन्गर डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड, बल्कि हम इस पूरे खत्ते में सफारती एक्टिविटीज़ का महवर हैं। इस पूरी खत्ते में अमन के अमन हैं। हमें इस वक्त हम ईरान और अमेरिका के किरदार अदा कर रहे हैं, और इसकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान की पजीराई हो रही है। दुनिया का हर सदर वज़ीर आज़म जो है या सरबराह ममलकत जो है वो हमारे वज़ीर आज़म से और हमारे CDF से बात करने के लिए क्यू में लगा हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत अरसे के बाद इस किस्म की चीज़ हमारे साथ हुई है। जहाँ हम ये बात करते हैं कि जी हमें बैनुल-अक़वामी सतह पे कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं और हम मिलिटरीली भी हमने कामयाबी हासिल की पिछले साल, तो हाँ ये बात आपकी दुरुस्त है कि शायद ज़रूरत है कि हम जो हमारे मुल्की हालात हैं उनको भी दुरुस्त करें। मुल्की हालात जो हैं वो मैं उनको दो तरीके से देखता हूँ। एक तो इकनॉमिकल जो इकॉनमी के हालात हैं वो हैं, जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं हमारी उनकी, और दूसरा सियासी जो हालात हैं। जो माशी इक़्तिसादी हालात हैं वो आपके सामने, उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट जो हमारे बेसिक वो थे जो हमारे बेसिक हमारी जो बेसिक्स थी वो इम्प्रूव होना शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो अभी जंग में हुआ है उससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो दोबारा, क्योंकि बहुत फ्रेजाइल इकॉनमी थी हमारी, तो वो दोबारा इफेक्ट हुई हैं। उसमें सबसे बड़ा मसला जो है ना वो एक जो तेल की कीमतें बैनुल-अक़वामी मार्केट में, उसने जो हमारे इकॉनमी को के लिए मसला क्रिएट किया है वो, और फिर तेल की बाजियाबी। एक तो महंगा तेल है वो हम खरीद लें, उसका फ्रेट महंगा है, चलें उसको देख लें, उसके बाद बाजियाबी क्या अवेलेबल भी है हमारे पास आने के लिए या नहीं है। ये तीन फैक्टर्स जो हैं पूरे न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे रीजन में जो हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि गैस के ऊपर हमारी कोई डिपेंडेंस एज सच उतनी नहीं थी जितनी हमारे खत्ते में और ममालिक की। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान का 90% गैस जो था वो आता था कतर से। अब आप देख रहे हैं क्या हालात हैं हिंदुस्तान में, लोगों के पास घर में खाना पकाने के लिए गैस नहीं है। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। अल्लाह मैं बैरिस्टर तैमूर मलिक को शामिल गुफ्तगू करूँ। बैरिस्टर तैमूर साहब, आपकी नज़र में दुनिया धमकियों के साए तले और कितना जिंदा रहेगी, और क्या हम जिस तरीके से दुनिया में अमन कायम कर रहे हैं, क्या अंदरूनी तौर पर भी पाकिस्तान में सियासी मुआशी अमन कायम हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम ये उम्मीद करते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि खित्ते